نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 4 کام کر لو بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، پہلا کام یہ بتلایا کہ ایک دوسرے میں سلام کو عام کرو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کثرت سے کہا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائے ہیں۔ یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ سلامتی کی دعا ہے، اور ایسی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی امت کو سکھلائی ہے، بلکہ اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ افشوا السلام، آپس میں اس سلامتی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کو عام کرو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرو گے، اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہوگا تحاببتم، کہ تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں جو قدورتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، ان کلمات کی برکت سے، ان مبارک الفاظ کی برکت سے اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑا قیمتی کلمہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک دن میں کئی مرتبہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو وہ ہر بار ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے۔ تو پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا، افشوا السلام، آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو۔ دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بتلایا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ جو آدمی بھوکا ہو، کھانا کھا نہیں سکتا، کوئی مسلمان بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو کھانا کھلانا یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ ویسے تو اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں ان میں بنیادی طور پر یہ چیز سکھلائی جاتی ہے کہ انسان دوسرے انسان کو، ایک مسلمان دوسرے اسلام کو راحت دے، دوسرے لوگوں کے لیے نفع مند بن جائے، جتنا ممکن ہو سکے کسی دوسرے کو نفع اور فائدہ پہنچائے اور اپنے شر سے دوسرے کو بچائے۔ تو وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ انہی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ قطع رحمی کرنا، رشتہ داری کو توڑنا، یہ اتنا برا گناہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کافروں کی ایک عادت یہ بیان فرمائی ہے کہ جو مکے کے کافر ہیں، جو کفار ہیں، وہ رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ نے تو رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن کفار کی بری عادت کیا ہے کہ وہ رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ فرمائی، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو جوڑو۔ بلکہ کئی احادیث میں مختلف انداز سے مختلف فضائل سنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رشتہ داری جوڑنے کی اور صلہ رحمی کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق بھی زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ چوتھا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرو، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اور تہجد کے نماز کے بھی احادیث میں بے شمار فضائل ہیں کہ اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو 4 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے۔ نمبر 1، سلام کو عام کرو۔
نمبر 2 بھوکے کو کھانا کھلاؤ، نمبر 3 صلہ رحمی کرو، نمبر 4 رات کو عبادت کرو یعنی تہجد کی نماز پڑھو۔ 4 کام کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدخل الجنت بسلام، تم بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بسلام سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان مبارک اعمال کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم کو اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جنہیں اللہ رب العزت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔